اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اللہم ملک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغیر حساب صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ پارہ نمبر 3 تلک الرسل، سورت آل عمران، سورت نمبر 3، آیت نمبر 38۔ تو کہہ یا اللہ مالک سلطنت کے، تو سلطنت دیوے جس کو چاہے اور سلطنت چھین لیوے جس سے چاہے، اور عزت دیوے جس کو چاہے اور ذلیل کرے جس کو چاہے۔ تیرے ہاتھ ہے سب خوبی، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ تو داخل کرتا ہے رات کو دن میں اور داخل کرے رات کو، اور داخل کرے دن کو رات میں، اور تو نکالے زندہ مردہ کے اور نکالے مردہ زندہ سے، اور تو رزق دے جس کو چاہے بے شمار۔ نجران، سعودی عرب میں ایک جگہ ہے نجران۔ وفد نجران کے رئیس ابو حارثہ بن علقمہ نے کہا تھا کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں تو روم کے بادشاہ جو ہماری عزت اور مالی خدمت کرتے ہیں سب بند کر لیں گے۔ شاید یہاں دعا و مناجات کے رنگ میں اس کا جواب دیا کہ جن بادشاہوں کی سلطنت اور ان کی دی ہوئی عزتوں پر تم مفتون ہو رہے ہو تو خوب سمجھ لو کہ کل سلطنت و عزت کا اصلی مالک خداوند قدوس ہے۔ اس کے قبضہ قدرت میں ہے، جس کو چاہے دے اور جسے چاہے سلب کر لے۔ کیا یہ امکان نہیں کہ روم و فارس کی سلطنتیں اور عزتیں چھین کر مسلمانوں کو دے دی جائیں؟ بلکہ وعدہ ہے کہ ضروری جائیں گی۔ آج مسلمانوں کی موجودہ بے سر و سامانی اور دشمنوں کی طاقت کو دیکھتے ہوئے بے شک یہ چیز تمہاری سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ اسی لیے یہود و منافقین مذاق اڑاتے تھے کہ قریش کے حملے سے ڈر کر مدینہ کے گرد خندق کھودنے والے مسلمان کیس و کسریٰ کے تخت و تاج پر قبضہ پانے کے خواب دیکھتے ہیں، مگر حق تعالیٰ نے چند ہی سال میں دکھلا دیا کہ روم و فارس کے جن خزانوں کی کنجیاں اس نے اپنے پیغمبر کے ہاتھ میں دی تھیں فاروق اعظم کے زمانہ میں، وہ کس طرح مجاہدین اسلام کے درمیان تقسیم ہوئے۔ اصل یہ ہے کہ یہ مادی سلطنت و عزت کیا چیز ہے۔ جب خداوند قادر و حکیم نے روحانی سلطنت و عزت کا آخری مقام یعنی منصب نبوت و رسالت
بنی اسرائیل سے منتقل کر کے بنی اسماعیل میں پہنچا دیا تو روم و عجم کی ظاہری سلطنت کا عرب کے خانہ بدوشوں کی طرف منتقل کر دینا کیا مستبد ہے؟ گویا یہ دعا ایک طرح کی پیشن گوئی تھی کہ عنقریب دنیا کی کایا پلٹ ہونے والی ہے۔ جو قوم دنیا سے الگ تھلگ پڑی تھی عزتوں اور سلطنتوں کی مالک ہوگی، اور جو بادشاہ کر رہے تھے ان کو اپنی بدعمالیوں کی بدولت پستی و ذلت کے غار میں گرایا جائے گا۔ تنبیہ: بیدک الخیر، بے شک خدا کے ہاتھ میں ہر قسم کی خیر و خوبی ہے، اور شر کا پیدا کرنا بھی اس کے اعتبار سے خیر ہی ہے۔ کیونکہ مجموعہ عالم کے اعتبار سے اس میں ہزارہا حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔